سردیوں میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر گلوز پہنتے ہیں، ان کے لیے ڈیفرنٹ کائنڈ کی ہم لوشنز استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ آرام دیا جائے۔ اپنی باڈی کو کتنا آرام دیتے ہیں، لیکن جس دن ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کے حصے ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اس دن پیارے آقا علیہ السلام ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام سے جان سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری جان کے جو حصے ہیں وہ تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن اس وقت بھی ہمارے آقا ہمارے حق میں گواہی پیش کر رہے ہوں گے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ نبی پاک صاحب العلا کے ایک دفعہ مدینہ شریف کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے اور نماز کی جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے نماز کے اندر ایک قدم ایسے آگے بڑھایا، آگے بڑھا کے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے کر دیا۔ نماز ختم ہوئی، نماز جب ختم ہوئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے اندر کیا نیا حکم آ گیا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے ہاتھ آگے کرنا پڑے گا اور پھر پیچھے کرنا پڑے گا؟ نبی پاک صاحب اللہ نے فرمایا نہیں اے صحابہ، جب میں نماز پڑھ رہا تھا اس وقت میں جنت کے نظارے کر رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جنت تھی۔ جو بادشاہ ہوتا ہے سلطنت کے احوال سے ہر وقت باخبر رہتا ہے، میرے آقا کی جو سلطنت ہے وہ صرف زمین تک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو سلطنت زمین کی بھی عطا فرمائی ہے اور ساری کائنات کی عطا فرمائی ہے۔ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ کوئی جوش میں آ کر میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، اس کا ثبوت وہ آیا کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے محبوب سارے جہانوں کو پالنے والا میں ہوں، سارے جہانوں کو رزق دینے والا میں ہوں، سارے جہانوں کو روٹی دینے والا میں ہوں۔ اے محبوب جن جن جہانوں کو میں رزق کھلانے والا ہوں ان جہانوں کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا دیا ہے۔ یہ تو ایک جہان ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو سلطنت مصطفیٰ کوئی چھوٹی نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ نبی پاک صاحب اللہ کی سلطنت صرف اس دنیا تک محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لامحدود سلطنت عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں جنت کے نظارے کر رہا تھا، اور جنت میں جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے انگوروں کا ایک گچھا نظر آیا۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں نے اس کو ہاتھ ڈالا، سیاستہ کے حدیث پیش کر رہا ہوں، کسی رسالے یا ڈائجسٹ کا ریفرنس نہیں دے رہا، سیاستہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے ہاتھوں میں انگور کا گچھا آیا، میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑوں لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں اس کو راز ہی رہنے دوں۔ لیکن صحابہ سنو، لو اخذتہ لأکلتم منہا والبقیت الدنیا، لیکن میرے صحابہ میں نے اس کو راز کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اگر میں اس کو پکڑ لیتا دنیا میں لے آتا فرمایا تم کھاتے، تمہارے بھائی کھاتے، قیامت تک آنے والے میرے امتی کھاتے، فرمایا میرا لایا ہوا گچھا پھر بھی ختم نہ ہوتا، اس لیے میں نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو سلطنت مصطفیٰ اس دنیا تک محدود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی وسیع سلطنت عطا فرمائی تھی۔ نبی پاک صاحب اللہ نے ارشاد فرمایا وزیران فی الارض و وزیران فی السماء، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ فرمایا میرے دو وزیر زمین میں ہیں اور میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں۔ وزیر اسی کے ہوتے ہیں جس کی سلطنت ہوتی ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک کی سلطنت صرف زمینوں میں نہیں ہے، آسمانوں میں ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے معراج والی رات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے آسمان کی سیر کرائی، دوسرے آسمان کی سیر کرائی، تیسرے آسمان کی سیر کرائی، ساتویں آسمان تک سیر کرائی، اپنے محبوب کو دوزخ کا ملاحظہ بھی فرمایا، جنت کا نظارہ بھی کروایا، اپنے ساتھ ملاقات بھی کروائی، وہاں پہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی ذات لے گئی جہاں پہ نہ جبریل جا سکتے ہیں نہ اسرائیل جا سکتے ہیں۔ اے محبوب یہ آپ کی سلطنت ہے، اس سلطنت پہ پھیرا مار جاؤ، اس سلطنت کو دیکھ جاؤ۔ اے محبوب اس سلطنت کو پالنے والے ہم ہیں اور اس سلطنت کے لیے رحمت ہم نے آپ کو بنا دیا ہے۔ حضرت محترم آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کی جو سلطنت ہے وہ صرف جو ہے ویسے نہیں ہے کہ ویسے مل گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزوں پر آپ کو کنٹرول بھی عطا فرمایا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو فائنانس پر بھی کنٹرول ہوتا ہے، ڈیفینس کے اوپر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اس کو جو ہے جو انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے اس پر بھی کنٹرول ہوتا ہے، ایکسٹیریئر پر بھی اس کو کنٹرول ہوتا ہے، ایون کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو صرف سلطنتیں نہیں دی، خالق کائنات نے سارے کنٹرول بھی عطا فرمائے ہیں۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات محترم خندق کا واقعہ ہے، خندق کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فائنانس اور یہ سارے خزانے جو تھے اس کی چابیاں کس طرح دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو روایت کرتے ہیں اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں خندق کا موقع تھا، ہم خندق کھود رہے تھے، مشرکین آ چکے تھے حملہ کرنے کے لیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو ریڈی کیا، سارے صحابہ کرام جان مارنے کے لیے تیار، مجاہدین مہاجرین انصار سارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نام نامی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، خندق کھودی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اور 3 دن سے صحابہ بھی بھوکے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے تھے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا۔ آج تو ہم کہتے ہیں ایک دن کا کھانا نہ ملے پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معاذ اللہ شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہے جتنا کسی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ شور دریا سے کہہ رہا ہے سمندر کا سکوت، جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے، جتنا کسی کا عہدہ بڑا ہے اس کے اوپر امتحان بھی بڑا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام خندق کھودتے کھودتے بڑا پتھر آ گیا، بڑا پتھر جب آیا تو وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو ہمارا تو طریقہ تھا کہ جو بھی مسئلہ ہوتا تھا پیارے آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ میں تھوڑی سی عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبارت کی برکت عطا فرما دے۔ آپ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال اتیت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال انا یوم الخندق نغفر، خندق والے دن ہم خندق کھود رہے تھے، فاردت قدیدۃ شدیدۃ، تو کیا دیکھا کہ ایک شدید قدیدہ آ گئی۔ شدید قدیدہ کا مطلب کیا ہے؟ سخت پتھر آ گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں تو نبی ہوں، میں تو میسنجر ہوں، اللہ کا میسج دینے آیا ہوں، میں تمہاری چٹانیں تھوڑی توڑنے آیا ہوں، کام کرو خود کرو۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام ہر مشکل کا دوا کرتے تھے اور ہر مشکل کو کشا فرماتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس جب آئے تو کیا ہوا؟ نبی پاک صاحب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خود کرو، فقال انا نازل، کوئی بات نہیں میں حاضر ہوتا ہوں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیارے آقا علیہ السلام کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، نبی پاک صاحب اللہ نے ایک گینتی ماری، دوسری گینتی مارنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس چٹان کو ریزہ ریزہ فرما دیا۔ لیکن جو آقا کی صورتحال تھی وہ مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، بھوکے تھے 3 دن کے، میں نے نبی پاک صاحب اللہ سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ گھر جاؤ۔ میں بیوی کے پاس آیا، میں نے بیوی سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے، 1 سا جو ہے، 1 سا جو پنجابی میں جس کو ٹوپا کہتے ہیں، 3 سے 4 کلو میکسیمم جو پڑے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
میں نے بیوی کو کہا جلدی کرو جو پیسو، اس نے جو پیسے، میں نے کہا آٹا بناؤ، میں نے بکری کا ایک بچہ تھا ہمارے گھر میں، بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، کوئی ڈائجسٹ کا حوالہ نہیں دے رہا، میں نے کہتے ہیں حضرت جابر میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، کھال اتاری گوشت بنایا، میں نے کہا فوراً اس کی ہانڈیاں بناؤ، میں آقا علیہ السلام کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میری بیوی نے کہا جابر ٹھہرو، جابر ٹھہرو، لوگ زیادہ بھوکے ہیں، سب کو دعوت نہیں دینی، آقا علیہ السلام کو دعوت دینی ہے، سارے اگر آ گئے تو ہم رسوا ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ایسے ہی کروں گا۔ جابر کہتے میں آیا، میں نبی پاک صاحب الاولاد کی کان کے ساتھ اپنا منہ لگایا، میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا یا رسول اللہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے، تھوڑے سے جو ہے ان کی روٹی بنائی ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آئیے اور دعوت تناول فرما لیجیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سرگوشی میں کہی کہ پیارے آقا علیہ السلام خود آئیں گے یا ایک دو بندوں کو اور ساتھ لے آئیں گے، لیکن میں نے کیا دیکھا، نبی پاک صاحب الاولاد نے خندق والوں میں اعلان کر دیا، اے خندق والوں کام چھوڑ دو، آ جاؤ جابر کے گھر میں، حضرت جابر نے آج تمہاری دعوت پکائی ہے۔ جابر کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے مجھ سے کہا جابر بات سنو، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا میں آ رہا ہوں آپ کے گھر میں، ہانڈی سے ڈھکن نہیں اٹھانا اور آٹے سے کپڑا نہیں اٹھانا، میں آ رہا ہوں۔ فرمایا نبی پاک صاحب الاولاد آئے، فرمایا آٹا لے آؤ، آٹا لے آئے، پیارے آقا علیہ السلام نے لعاب مبارک نکالا اور آٹے کے اندر داخل فرما دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے لعاب مبارک نکالا، ہنڈیا کے اندر ڈال لیا، بیوی کو کہا میری کو کہ اب یہ روٹیاں تم سے نہیں پکیں گی، جو پروفیشنل روٹیاں پکانے والی کوئی مائی ہے اس کو بلاؤ۔ ہم نے بلا لیا، صحابہ کرام کو بھی پیارے آقا علیہ السلام نے بلا لیا، سارے صحابہ کرام تقریباً 1000 تھے، ٹولیوں میں بیٹھتے جاتے تھے، کھانا کھاتے جاتے تھے، نہ آٹا ختم ہو رہا تھا نہ سالن ختم ہو رہا تھا۔ 1000 نے کھا لیا، اس کے بعد جب سب نے کھا لیا، ہم نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیا، اے بھوکو، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے عورتوں، آج آ جاؤ، ہمارے گھر میں دعوت پکی ہوئی ہے۔ سارے مدینے کے لوگوں نے کھا لیا، ہنڈیا ویسی کی ویسی بچی ہوئی تھی، آٹا ویسے کا ویسا بچا ہوا تھا۔ نبی پاک صاحب الاولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عامری عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کے اوپر اختیاری عطا فرمائے تھے، اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، واپس کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو اتنی بڑی سلطنت دی تھی، اشارہ فرماتے تھے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا تھا، اشارہ فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرما کرتا تھا۔ حضرات محترم، کس طرح ابو نعیم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جو میں آپ کو ریفرنس بھی دے رہا ہوں ساتھ ساتھ، کہ ابو جہل نے اور ان لوگوں نے جب دیکھا پیارے آقا علیہ السلام نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، ان کو ریئلائز ہو گیا کہ اسلام کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے، ہم نے بڑی ٹرائی کر لی ہے، نبی پاک صاحب الاولاد کے راستے میں کانٹے بچھائے، صحابہ کرام کو ہم نے ٹارچر کیا، مارا، ان کو اریسٹ کیا، بڑے حرب آزمائے، لیکن اسلام کی شمع ہے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یونانی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کفر کی حرکت پہ نور خدا ہے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ پھونکوں سے چراغ بجھ نہیں رہا، اس چراغ کی روشنی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آخرکار ابو جہل نے ایک فیصلہ کیا، اس نے معاذ اللہ جس طرح وہ شرارتیں کرتے تھے یہ ایک شرارتی پلان تھا، لیکن جو وہ شرارت کرتے تھے وہ شرارت انہی کے خلاف چلی تھی۔ یمن کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا حبیب، وہ یمن کا بادشاہ بھی تھا اور وہ بڑا ایکسپرٹ طبیب بھی تھا۔ اس نے اس کو لیٹر لکھا
کہ آپ میرے دوست ہو اور یمن کے تم بادشاہ بھی ہو، معاذاللہ یہاں پہ ایک شخص آیا ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تم آؤ اس کا علاج کرو۔ اب ابھی بھی یمنی آ گیا 12 سواروں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھا، ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے اس کو ویلکم کہا، اپنے گھر میں بٹھایا۔ جب اس کو گھر میں بٹھایا، کھانا وغیرہ کھلایا، تو اس کے بعد حبیب یمنی نے کہا کہ چلو جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے وہ مقصد پورا کرتے ہیں، اسے ملتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ بات کی، یہاں پہ ابو جہل پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا یار بلا تو لیا ہے، اب یہ بادشاہ ہے اور ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ان کے پاس بھیجا ہے تو وہ ہمارا نہیں رہا، انہی کا ہو گیا ہے۔ اب اگر حبیب یمنی کو بھیجتے یہ ان کا ہو گیا تو پوری سلطنت ان کی، اس لیے وہ پس و پیش کرنے لگا۔ اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار آپ نے ان کے پاس نہیں جانا کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہی کرتا ہے۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، وہ واپس نہیں آتا، وہ ایک دھن لگاتا ہے، وہ ایک اعلان کرتا ہے، دونوں عالم میں مقصود در آرام ہے، ان دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وہ واپس نہیں آتا۔ اس نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کریں گے، کوئی ڈائلاگ نہیں کریں گے، ان سے کوئی گفتگو میٹنگ لمبی نہیں کریں گے، ہم کوئی بات نہیں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں گے، ہاتھ میں رکھوں گا ایسے مجھے پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی ہاتھ نہیں رکھنا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق نے بھی ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، عمر فاروق نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا اور پھر وہ ہمارے پاس نہیں آیا، بڑی کوشش کی لیکن وہ ایک ہی پھر پکارتے رہے، محمد کی الفت بڑی چیز ہے، خدا دو بڑی چیز ہے، اس لیے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنا۔ اس نے کہا یار کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے مجھے اتنی دور سے بلا لیا ہے، آپ مجھے ان کے ساتھ ملنے نہیں دیتے، چلو کوئی بات نہیں، لمبی چوڑی میٹنگ نہیں کریں گے، ان سے گفتگو نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، جسٹ میں ان سے ملاقات کروں گا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں گا، ان کی آنکھوں سے مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کو بیماری کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آنکھوں میں آنکھیں تو ڈالنی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بلال حبشی نے بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی اور پھر ہم نے بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، ان کے سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھے، ہم نے ان کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی، ان کی غلامی سے نکلنے کے لیے بڑی دھمکیاں ہم نے دی۔ وہ ایک ہی دھن پکارتے تھے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں کیا دو جہاں سے بغیر نہیں ہے۔ تو اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی تو ابو جہل نے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اتنی دور سے بندے کو بلایا ہوا ہے، اب ملاقات تو کرنی ہے، ساتھ جو اس کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان سے ملنے کے لیے نہیں جاتے، ان کو یہاں پہ بلا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے جو علاج کرنے کے لیے ہے اس کا خود علاج کس طرح ہوتا ہے۔ جب بلایا ڈیسائیڈ یہ کیا کہ جب وہ آئیں تو ان کے ادب کے لیے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو۔ سب نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم، اس کے اوپر سب ایگری ہے۔ قربان جائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب امامہ شریف پہن کے آئے، جب نورانی چہرہ لے کے آئے، ساتھ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، ابو جہل کے پاس وہاں پہ جو حبیب یمنی بیٹھا ہوا تھا، جب میرے آقا تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے استقبال کے لیے ابو جہل کھڑا ہو گیا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ابو جہل کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، اصل میں ملائکہ آئے تھے اور ملائکہ نے کان سے پکڑ کے محبوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے ابو جہل کو کھڑا کر دیا تھا۔ اب جب پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے، اب بات ڈائریکٹ ہو گئی، پیارے آقا علیہ السلام سے گفتگو شروع ہوئی۔ حبیب یمنی نے کہا یا محمد انت تعالی ان للانبیاء معجزات، اللہ کا معجزہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو پتا ہے سارے نبیوں کے پاس معجزات ہوتے ہیں، اللہ کا معجزہ کیا آپ کے پاس معجزہ ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ماذا ترید، اے حبیب یمنی کون سا معجزہ چاہتے ہو، کس کیٹیگری کا معجزہ چاہیے؟ یہاں پہ تو صبح شام معجزات کا ظہور ہوتا ہے، یہاں پہ تو درخت کلمہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ تو سورج پلٹتا ہے، یہاں پہ تو کنکریاں ہاتھوں میں کلمہ پڑتی ہیں۔ اے حبیب یمنی تم ہی بتا دو کہ کون سا معجزہ چاہیے؟ اس نے کہا مجھے معجزہ یہ چاہیے آپ چاند کو اشارہ کریں، چاند تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، مجھے یہ معجزہ چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فعلتہ تؤمن، کیا میں ایسا کر دوں تو تو ایمان لے آئے گا؟
اور وہ شخص جو معذاللہ علاج کرنے کے لیے آیا تھا انہی الفاظ کے کہنے سے اس کا علاج بھی ہو چکا تھا. اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمے دیے گئے ہیں، میں تھوڑا بولتا ہوں ان کے اندر اثر زیادہ ہوتا ہے، میری گفتگو کے اندر نورانیت زیادہ ہوتی ہے. اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں. میرے آقا نے اتنی سی گفتگو کی ہے اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، وہ سمجھ گیا ہے اس معجزے کا ظہور ہو جائے گا. ساتھ ساتھ میں اپنا ایک اور کام بھی کروا لیتا ہوں. عرض کیا لے آؤں گا لیکن وہ بات جو میرے دل میں ہے اگر پوری ہو جائے تو پھر میں ایمان لے آؤں گا. اب پیارے آقا علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ چاہتا کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے تیرا وہ کام بھی ہو جائے گا تو ایمان لے آ. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں. جبل ابو قیس پہ گئے، نبی پاک صاحب الولاق نے انگلی کا ایک اشارہ کیا ہے، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے. سلطنت کا اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام زمین پہ کھڑے ہیں، انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں. آج لوگ جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی بات نہیں مانتے، پولیس کا سہارا لینا پڑتا ہے. قربان جائے سلطنت مصطفیٰ کا عالم کیا ہے کہ چاند کو بھی انگلی کا ایک اشارہ کرتے ہیں تو چاند بات کو رد نہیں کرتا. نبی پاک صاحب اللہ کی انگلی کا اشارہ دیکھتے ہی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. حضرت محترم جب حبیب شمسی نے یہ بات دیکھی کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اس نے وہاں پہ اعلان کیا اے کافرو سن لو، نور آنے کے بعد تاریکی نہیں رہتی، نور آنے کے بعد اندھیرا نہیں رہتا. سن لو میرا کام سن لو کہ آج میں تمہارا نہیں رہا، آج میں سچا غلام مصطفیٰ بن چکا ہوں. یا رسول اللہ میرا دوسرا کام، فرمایا دوسرا کام بھی ہو چکا ہے. ایکچولی اس کی ایک بیٹی تھی جو اپاہج تھی، پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، زبان سے بول نہیں سکتی تھی. اس کی صحت کا مسئلہ اس نے دل میں رکھا تھا، دل میں نبی پاک صاحب الولاق کو بتایا تھا اور نبی پاک صاحب الولاق نے دل میں اس کو حل فرما دیا تھا. آج بھی اگر کوئی در مصطفیٰ پہ جاتا ہے، واللہ در مصطفیٰ پہ آج بھی کوئی جاتا ہے اس کو آج بھی وہی خیرات ملتی ہے. زبان سے کہنا نہیں پڑتا، زبان سے لفظ ادا نہیں کرنا پڑتے، صرف دل میں بات رکھنا پڑتی ہے اور نبی پاک صاحب الولاق دل کی باتوں کو بھی پورا فرما دیتے ہیں. ذات محترم حبیب شمسی اپنے سواروں کو ساتھ لے کے تیزی کے ساتھ گھر میں جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد گھر میں جب جاتا ہے دروازہ نوک کرتا ہے، وہی بیٹی جو پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی پاؤں سے چل کر آتی ہے، وہی بیٹی جو ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی تھی ہاتھ سے دروازہ کھولتی ہے، وہی بیٹی جو زبان سے بول نہیں سکتی تھی سلام زبان سے گفتگو کرتی ہے. بابا جان آپ واپس آ گئے. بابا جان پوچھتے ہیں بیٹی تجھے شفا کیسے ملی، صحیح کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی بابا جان عجیب بات کرتے ہو، مدینے میں جنہوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے خواب میں مجھے کلمہ بھی پڑھایا ہے، مجھے شفا بھی عطا فرمائی ہے. جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینے چلے شفا کے لیے، خدا نے بھیجا ہے دنیا میں اس لیے ہماری زندگی وقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے. ذات محترم آپ سلطنت کا اندازہ دکھائیں کہ دل کی بات کو بھی جانتے ہیں، دل کی بات کو بھی سمجھتے ہیں. انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ان لوگوں سے بچوں سے مخاطب ہوں کہ جن کے آئیڈیل کرکٹرز ہوتے ہیں، جن کے آئیڈیل فلمی ہیرو ہوتے ہیں، خدا را ان کو آئیڈیل نہ بنائیں. اگر آئیڈیل بنانا ہے تو محمد عربی کو آئیڈیل بنائیں. اگر آئیڈیل بنانا ہے اللہ کے بندوں کو آئیڈیل بنائیں. کسی کرکٹر سے ملنا چاہتے ہیں he doesn't like to see you, he doesn't like to talk to you, he doesn't like to communicate with you, he don't even know what are you, who are you. لیکن قربان جائیں پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت کا.
فرمایا میں قیامت تک آنے والے ہر امتی کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا امتی رہتا کہاں پہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے امتی کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم پکے محمدی بنے۔ آج میلاد کا آخری دن ہے، سارے علماء کرام نے آپ کو یہی میسج دیا ہوگا، زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، زندگی میں اگر عزت چاہتے ہیں، زندگی میں اگر کامرانی چاہتے ہیں تو پکے محمدی بن جائیں۔ جو پکا محمدی بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سلطنت عطا فرما دیتا ہے۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے غلام مصطفیٰ تھے، منبر رسول پہ کھڑے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ جمعے کا خطبہ دیتے دیتے آپ نے کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے لڑو، پہاڑ کی طرف سے لڑو۔ خطبہ ختم ہوا، صحابہ نے پوچھا اے امیر المومنین، خطبہ دیتے دیتے درمیان میں آپ نے ایک سنٹینس بولا ہے جس کا نام ماقبل سے تعلق ہے، نام آباد سے تعلق ہے، جن کا کس طرح کا سنٹینس بولا ہے؟ فرمایا صحابہ تمہیں پتا ہے ساریہ کو ہم نے جہاد کے لیے بھیجا ہوا ہے، میں یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو آپ کو خطبہ بھی دے رہا تھا اور جہاد کی سپہ سالاری بھی فرما رہا تھا۔ ایسی سلطنت کہ غلاموں کو بھی مل گئی، تو آقا کو کتنی بڑی سلطنت ملی ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد، سال 6 مہینے کے بعد جہاد سے ساریہ واپس لوٹے۔ صحابہ نے تذکرہ کیا، ساریہ جمعے کا دن تھا، کیا ایسی آواز آپ نے سنی تھی؟ حضرت ساریہ نے کہا ہاں جمعے کا دن تھا، ہماری فوج جو تھی، ہمارے جو مجاہدین تھے ان کے پر دشمن حملہ کر رہا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ ہم نے حضرت عمر فاروق کی آواز کو سنا ہے، ان کی آواز پر عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور نصرت عطا فرما دی ہے۔ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ان ہستیوں کو بھی اتنی بڑی سلطنتیں ملی۔ احباب ذوالفقار، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت بڑی وسیع ہے۔ قیامت والے دن آپ کی سلطنت کے نئے نظارے دیکھیں گے، جب سارے نبی اور رسول کہیں گے نفسی نفسی، سارے نبی رسول، آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتنے عظیم انبیاء ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، سارے نفسی نفسی کہیں گے، اس وقت سلطنت مصطفیٰ کا مظاہرہ ہوگا، میرے آقا اس دن بھی آنا لہا فرما رہے ہوں گے۔ یہ وہ عزت ہے، یہ وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ ہم ان کی سلطنت کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں بڑا سٹیٹس ملا ہے، بڑا مقام ملا ہے۔ تو جو بڑے بندے ہوتے ہیں ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا بندہ ہو، کوئی عہدیدار ہو اور راستے میں بھیک مانگنا شروع کر دے تو کتنا برا لگے گا۔ اسی طرح اس امت کا رتبہ بڑا ہے، اس امت کے لوگ اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں اور رسول اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں تو یہ بہت بری بات ہے کہ اللہ نے آپ کے رتبے کو بڑھایا ہے اور آپ اپنے رتبے کو کم کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے وہ عظیم نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، وہ عظیم نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت میں ہمیں شامل فرمایا، ان کے سچے امتی بنے۔ اور امتی بننے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ کیا ہے جی؟ پیارے آقا علیہ السلام جب معراج شریف والی رات گئے، اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، بولا واپس نہیں جاتا، فرمایا محبوب چلے جاؤ، نماز پڑھو گے یہی مزید دوبارہ عطا فرما دوں۔ تو نماز پیارے آقا علیہ السلام کو جب کافر ستاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ارحنی بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ۔ پیارے آقا علیہ السلام نماز پڑھتے وہی راحت مل جاتی۔ تو احباب ذوالفقار، وہ نماز کیا ہے؟ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے کہ مجھے معراج اللہ نے کروائی اور میرے وسیلے سے اللہ میری امت کو نماز کے اندر معراج کروا دیتا ہے۔ معراج مومن کو کب ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، قیام کیا، رکوع کیا، جب سجدے میں جاتا ہے تو فرمایا اس وقت تیرا سر صاف پہ نہیں ہوتا، تیرا سر جائے نماز پہ نہیں ہوتا، اس وقت تیرا سر اللہ کے قدموں میں پڑا ہوتا ہے۔
جب اللہ کے قدموں میں پڑا ہوتا ہے اس وقت بندے مومن کو معراج ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حاجی صاحب کی اس کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی شاکان مصطفیٰ تشریف لاتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ نے جس طرح ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا ہے اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔